اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ کیا کسی جھوٹے آدمی سے دلیل مانگنا جو ہے وہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ میں اسٹریٹ اس ٹاپک کے اوپر ہی آ جاتا ہوں کہ جس کے بارے میں دلیل مانگی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے جو پیروکار ہیں، یعنی جو جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا نبی سچا ہے، تو اب اس میں کیا ان سے دلیل مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ اب اس کے اوپر ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ ہے کہ جی آپ دلیل اگر مانگیں گے تو آپ یہ ظاہر کریں گے کہ آپ جو ہیں، آپ کا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان جو ہیں، ان کے آخری نبی ہونے پہ آپ ایک طرح سے گنجائش دے رہے ہیں اگلے کو کہ وہ ثابت کر دے کہ نہیں ہے وہ۔ تو یہ اگر کریں گے، آپ دلیل مانگیں گے، تو آپ کا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا جھوٹے کے نبی کے پیروکار ہیں، تو کیا ضرورت ہے دلیل مانگنے کی۔ دلیل مانگنے سے شک پیدا ہو سکتا ہے آپ کے اپنے مائنڈ کے اندر، اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کا ایمان جاتا رہے۔ تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر۔ اب میرا اسکول آف تھاٹ اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی مسلمان، ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے آخری نبی ہونے پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر میری آپ اگر میرا 3-4 میرے بیان جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ مل جائیں گے آپ کو۔ اگر اس پہ آپ لکھیں گے بھی کہ کیا قادیانی مسلمان ہیں، یا صرف قادیانی لکھیں گے تو وہ میرا خیال 2-3 اردو میں آ جائیں گے، اور اگر انگلش میں قادیانی لکھیں گے تو ایک انگلش میں میرا بیان ہے اس کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر جس کو میں نے ایڈریس کیا ہے۔ اس میں نے یہ بھی ایڈریس کیا ہے جو وہ امتی نبی کا تصور پیش کرتے ہیں یہ قادیانی لوگ جو ہیں، کہ جی یہ جو ان کا جھوٹا نبی تھا وہ امتی نبی تھا، یعنی نبی پاک کی امت میں سے تھا۔ تو اس کا بھی میں نے جواب دیا اس کے اوپر۔ تو ابھی چونکہ بات وہ جو ہے تفصیل سے میں اس پہ کر چکا ہوں آلریڈی، اور آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو ٹاپک ہے وہی اسی پہ میں رہتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے کہ آیا دلیل مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، یہ ٹاپک ہے نا ہمارا۔ اب میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے کچھ علماء کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ دلیل نہ مانگے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چونکہ قرآن مجید پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ پہ ایمان ہے، یقین ہے، نبی آخر الزمان پہ ہمارا ایمان ہے، یقین، اور باقی انبیاء کرام پہ بھی ہے جو بھی وقتاً فوقتاً نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے، اور کچھ کتابیں بھی آئیں جو اصل شکل میں اگر ہوں تو اس پہ بھی ایمان ہے ہمارا۔ تو ہمیں تو پورا یقین ہے، ہمیں بالکل اس میں کوئی نہیں ہے کہ بھی کوئی کسی کونے خدرے میں ہمارے دماغ کے اندر یہ شک ہو کہ شاید اگلا صحیح کہہ رہا ہو جو جھوٹے نبی کا پیروکار ہے یا جھوٹا نبی ہے۔ تو ہم نے تو جو دلیل مانگنی ہے اس سے اس لیے مانگنی ہے کہ اس کو کنفرنٹ کریں، اس کو جھوٹا ثابت کریں۔ اگر آپ دلیل اس سے نہیں مانگیں گے تو ظاہر بات ہے اس کو جھوٹا کیسے ثابت کریں گے؟ وہ اپنی بات پہ قائم رہے گا اور لوگوں میں پرچار کرتا رہے گا، تبلیغ کرتا رہے گا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اس گمراہی سے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے، اور اس شخص کو بھی جو گمراہ خود بھی ہو چکا ہے، اس کو بھی اس گمراہی سے باہر نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کنفرنٹ کریں اور اس کو جھوٹا ثابت کریں، یا جس نبی کو وہ مانتا ہے جو جھوٹا نبی ہے اس کو ثابت کریں کہ تمہارا نبی جو ہے جس کو تم مانتے ہو بطور نبی، حالانکہ وہ نبی ہے ہی نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری پھر ہوگا کہ آپ اس سے دلیل مانگیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، نہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم نے اپنے موقف پہ پورا یقین ہے ہمارا، کیونکہ قرآن مجید میں آ گیا نا، نبی پاک کی حدیث کے اندر آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا ہے، جو ان کا عمل کرنا ہے،
وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور عین قرآن مجید کے مطابق ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. جو شخص احادیث سے منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا تو ایمان یہ بڑا پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا دیٹ از فائنل. کئی بار لوگ اس پہ سوال کرتے جی کیوں کہا, کہے کو کہا اللہ نے. بھئی حکم آ گیا 1.5 سال. کئی جگہوں پہ لوگ دلائل دیتے ہیں کہ جی تفسیر کرنے والے قرآن مجید کی اور اس کو ایکسپلین کرنے والے بعض کا بیان کرتے ہیں. اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, اگر وہ دین کے اندر رہتے ہوئے کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ایک شعار جو آپ یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے تو حرام ہے. اب ifs and buts اس میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے, نبی پاک نبی آخر زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے, وہ فائنل اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ ہماری ڈومین نہیں ہے. کئی لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیوں کیا, جی اسلام میں یہ کیوں ہے. لاجک ہے اس کی بات, جواب اس کا ہوتا ہے, ہم دیتے بھی ہیں بعض کا. لیکن کئی جگہوں پہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. دس از ناٹ اوور جورسڈکشن. اللہ کا فرمان آ گیا, کائناتوں کے خالق کا حکم آ گیا, اور جو حکم ہے وہ بائنڈنگ ہے. اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ بہتر سمجھتے ہیں, حکمت ساری اللہ کی بہتر سمجھتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم کسی ایسے جھوٹے نبی یا جھوٹے نبی کے پیروکار جو کہ کہتا ہے جی کہ وہ سچا ہے, تو ہم اس کو اگر کہتے ہیں جی آؤ دلیل دو, تو اس دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں خود اپنے اوپر شک ہے, ہمیں اپنے اوپر یقین ہے, لیکن ہم اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے نا کہ حضرت پیر میلی شاہ صاحب گولڑا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے چیلنج کیا مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی ہے, جو جھوٹا نبی ہے. اس دور میں چونکہ حضرت حیات تھے, دنیا میں موجود تھے, کہ آؤ بھی میرے ساتھ مناظرہ کرو. اور اس کے لیے انہوں نے وقت مقرر ہونے کے بعد وہاں گئے بھی, لیکن وہ نہیں پہنچا چونکہ جھوٹا تھا. اور پھر اس کے اوپر حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے, اور ختم نبوت کے اوپر انہوں نے بڑی بات کی ہے. اس کے اوپر میرے مرشد پاک انہوں نے کہا تو تم اٹیچ ہو پیر میلی شاہ صاحب کے ساتھ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے ساتھ, تو دونوں دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. تو ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے میں نے کہا یہ کروں, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کے سامنے جب پیش ہوں گا اس دنیا سے جانے کے بعد, تو وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ امتیاز تم نے تقریباً ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہے, ختم نبوت کے اوپر بات کیوں نہیں کی. تو اس پہ تو جتنا بات کرنی چاہیے تھی اتنی میں نہیں کر سکا, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ضرور بات کروں, اور وہ میں نے کی ہے. جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں, اس کو کنفرنٹ نہ کریں, تو وہ تو قائم رہے گا نا اپنے موقف کے اوپر. تو اس لیے اس سے دلیل مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ مائنڈ میں ہو تو. ہاں اگر آپ یہ مائنڈ میں کہیں یا اس کو کہیں کہ اچھا یار تم مجھے ثابت کر دو کہ میں غلط ہوں تم سچے ہو, تو میں بھی تمہارا جو دین ہے جو بھی کوئی ہے مذہب ہے اس میں آ جاؤں گا. تو یہ اگر آپ کہیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. یہ پھر ظاہر بات ہے کہ ایمان کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے. یہ لفظ کبھی نہیں کہنا آپ نے, یہ جملہ کبھی نہیں کہنا. آپ نے یہی کہنا کہ یار میں بالکل یقین ہے مجھے اپنے دین اپنے ایمان کے اوپر, مجھے پورا یقین ہے ختم نبوت کے اوپر, مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, اس پہ میرا پورا ایمان ہے, پورا سٹرونگ ایمان ہے اور یقین ہے. لیکن تم ثابت بتاؤ اپنا, تم اپنے آپ کو ثابت کرو, جسٹیفائی کرو, اگرچہ غلط ہو. مجھے پورا یقین ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تمہارا جھوٹ ہے یہ سب کچھ, تمہارا جو نبی جو سو کال تم نے جس کو نبی مانتے ہو
وہ جھوٹا تھا، لیکن چلو تم کون سی دلیل لیے پھرتے ہو، میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دلیل مانگنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خیر نکل آئے نا، کنکلوژن ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹکا ہوا ہو، اس کو کنوینس کیا ہو ان کے بڑوں نے یا جو بھی کوئی ہے۔ تو جب آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے، اس کا جھوٹا ثابت کریں گے اور جھوٹ اس کے سامنے نمایاں ہو جائے گا، تو اس میں کبھی امکان ہے کہ وہ تائب ہو جائے اور تجدید ایمان کرے، آپ کے ہاتھوں پہ کر لے تجدید ایمان۔ بڑا مقام ہے نا، بڑی آنر ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے یا تجدید ایمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عزت بخشی ہے نا، مقام بخشا۔ اسی طرح جو باقی لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہا ہے اپنے جھوٹے دلائل کی وجہ سے، تو پھر اس سے وہ رک جائے گا، اور جب پریس میں میڈیا میں یہ آئے گا کہ آپ نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اب چونکہ آج کل زمانہ ہے ریکارڈ ہو جاتے ہیں سارے مناظرے جو بھی کچھ ہیں، تو وہ جب میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ لوگ سنیں گے دیکھیں گے، تو کم از کم باقی جو لوگ ہیں، اگر وہ خود تائب نہیں بھی ہوتا، ضد پہ اڑا رہتا ہے، کیونکہ ابو جہل بھی تو کی اولاد میں سے بھی تو لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہ جس کو پتا تھا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ کے سچے، لیکن وہ نہیں ماننا چاہتا تھا، ہٹ درمی تھی اس کی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی ہٹ درمی قائم رہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے جو نقصان پہنچانا ہے باقی لوگوں کو جن کو وہ تبلیغ کرتا ہے اپنے ان جھوٹے دلائل کی وجہ سے، تو وہ لوگ بچ جائیں گے، وہ ان کا ایمان جو ہے قائم رہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ بھی اس طرح ایمان والی ہوں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔